ایک اور چیز قصر سے ریلیٹڈ رہ گئی کہ کچھ لوگوں کی جو جاب ہوتی ہے وہ دوسرے شہر میں لگ جاتی ہے، اور جہاں پہ وہ پلے بڑھے ہیں، پیرنٹس کا گھر ہے وہ لاہور میں ہے، اور جاب ان کی جو ہے وہ دوسرے شہر میں لگی ہوئی ہے. اب وہ 1 مہینہ وہاں پہ رہتے ہیں اور پھر چھٹی لے کے آتے ہیں 10 دن 15 دن اپنے لاہور میں واپس آتے ہیں. اب یہ ادھر بھی 1 مہینہ تو ظاہر ہے، جی میں بتاتا ہوں، 1 مہینہ تو 19 دن سے زیادہ ہے تو وہ پوری نماز پڑھیں گے. میرا کیس کیا تھا، میں 5 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں ہر فورٹ نائٹ گھر آ جاتا تھا. وہ حنفی تو 15 دن بتاتے ہیں نا، جو میں اس سے بھی کم میں آ جاتا تھا. اس وقت تو خیر میں خود بھی حنفی تھا تو میں اس وقت بھی مسافر تھا. اس کے بعد میں اسلام آباد میں جتنا عرصہ جاب کی، جب تک کہ میں نے اپنا گھر نہیں وہاں بنایا، چونکہ میرے ماں باپ بیوی بچے تو جیلم میں تھے، تو میں اسلام آباد میں بھی قصر کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا لیتا تھا. ویسے میں زیادہ تر تو جماعت سے ہی نماز پڑھتا تھا تو پوری پڑھتا تھا. اگر تو آپ 19 دن سے کم گھر واپس آتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ غریب الوطنی میں ہیں، وہاں آپ مسافر ہیں. البتہ اگر کسی کے بیوی بچے راولپنڈی میں ہیں، ماں باپ جیلم میں ہیں، اب جیلم بھی اس کا وطن اصلی ہے اور پنڈی بھی وطن اصلی ہے، اسلام آباد بھی اس کا وطن اصلی ہے. یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، وطن اصلی اور وطن نقلی. لیکن اگر صرف جاب کے لیے بیچلر جاتا ہے، جس طرح اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہیں، اگر تو ہر 14 دن بعد یا 7 دن بعد واپس آتے ہیں، بھلے وہ 10 سال یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، وہ غریب الوطنی میں جبھی تو واپس آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم 5 سال کا کورس کرنے آئے ہیں، نہیں. 5 سال کا کورس تو تب ہوگا جب آپ 5 سال سے پہلے گھر واپس نہ جائیں. تو آپ تو ہر ہفتے گھر واپس جا رہے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں یہ مشقت آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، تکلیف سفر کی تکلیف اٹھا رہے ہیں نا. میں اگر یونیورسٹی میں 5 سال پڑھا ہوں تو میں 5-6 گھنٹے کی ٹریولنگ کرتا تھا ہر ویکینڈ میں، نہیں تو 2 ویکینڈ کے بعد واپس آتا تھا. تو میں ایک تکلیف اٹھا رہا ہوں نا، تو میں مسافر ہوں، تو میں مسافر والی نماز پڑھوں گا ادھر بھی راستے میں بھی. البتہ اگر آپ 19 دن سے زیادہ کے لیے جاتے ہیں اسی جگہ پہ. اچھا ایک اور پبلک میں بڑی چیز مشہور کی ہوئی ہے حنفیوں نے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پہ ایک دفعہ زیادہ دن کے لیے رک گئے نا، اب بعد میں بھلے آپ تھوڑے دن کے لیے بھی جائیں نا، آپ وہاں مسافر شمار نہیں ہوگے. بالکل جعلی بات ہے جی، ردی کی ٹوکری میں پھینکیں. مطلب آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ آپ کو قصر کی فیسلٹی کیوں دی گئی ہے، اس لیے کہ آپ غریب الوطنی میں ہیں، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، باقی سارے مسئلے ہیں. اس حکم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. روزہ قرآن میں آپ مسافر چھوڑ سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ میرا روزہ جو ہے وہ سفر بڑا آسان ہے تو مجھے چھوڑنے کی اجازت نہیں. اجازت ہے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں رکھنا چاہوں آپ فرمایا رکھ سکتے ہو، فیسلٹی ہے، فائدہ اٹھانا چاہو تو ٹھیک، نہ اٹھاؤ تمہاری مرضی. صحیح. تو اس کا مطلب ہے اگر دونوں گھر اس کو کمپنی نے فار ایگزامپل دے دیا ہوا ہے، وہ پرسنل گھر اس کو کمپنی کی فیسلٹی پہ بھی مل گیا ہوا اور ادھر لاہور میں بھی ہے، پھر وہ دنوں والا وہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے وہ دونوں فیسلٹی سے ویل کر رہے ہیں، دونوں اصلی ہو گئے. ہاں جی دونوں اصلی کرے گا. اچھا آگے چلتے ہیں علی بھائی. نارملی جس طرح ہم لوگ ہیں جو ٹریکنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، تو کافی زیادہ گیجٹس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر وضو کرنا پڑتا ہے تو اس میں شوزوں کے اوپر مسا یا جرابوں کے اوپر مسا، اس کے بارے میں کوئی فیسلٹی جو ہے اویل؟ ہاں وہ یہی ہے نا کہ جو آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے جراب یا موزے پہن لیے یا اوپر بوٹ بھی چڑھا لیے تو بوٹ تو پاک ہے، بوٹ کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے، بوٹ اتارنا ضروری نہیں ہے. ہاں بوٹ بھی چمڑے کا موزہ ہی ہے نا ایک قسم کا، وہ جو اس کے تلوے ہیں وہ پاک ہیں جب تک کہ آپ نجاست پہ پاؤں نہ رکھیں. اور وہ بھی جب آپ نجاست پہ پاؤں رکھا نا، جب آپ صاف مٹی پہ پاؤں رکھیں گے وہ جوتوں کا تیمم ہو گیا، جوتے پاک ہو گئے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، کچھ عورتوں نے شکایت کی رسول اللہ ہماری ابایا زمین کے ساتھ لٹکتی ہے، بعض اوقات گندگی سے گزرتی ہے. آپ فرمایا گندگی کے بعد اچھی جگہ بھی آتی ہے جہاں پہ وہ رگڑ کھاتی ہے. انہوں نے عرض کی کہ کھاتی ہے، آپ فرمایا وہ پاک ہو گئی. جوتی پاک ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تیمم اس کا مسلسل مٹی سے ہوتا رہتا ہے. مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی پاک کرتا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا تو آپ ہیں مسافر، تو آپ 3 دن 3 رات تک بغیر بوٹ اتارے ہوئے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اور کوئی ریفرنس صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آتا ہے، اوپر تلے 3 احادیث ہے صحیح مسلم میں کہ بتائیں کہ مسافر اور مقیم کے موزوں کی مسح کی مدت کیا ہے. تو عائشہ نے کہا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا. دیکھیں بیوی حضرت عائشہ ہے اور وقت حضرت علی کا زیادہ گزرتا تھا کیونکہ وہ تو بچے بھی تھے، بچپن سے پالا بھی، پھر ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے. جب ایک دفعہ آپ وضو کر کے پہن لیں تو آپ یہ 24 گھنٹے اور وہ آپ کے 72 آورز ہو گئے. تو اس کے اندر آپ دوبارہ اتارے بغیر آپ یہ کر سکتے ہیں، مسا کر سکتے ہیں، یعنی مسا کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ والا حساب دھوئیں گے، ہاں یہ وضو آپ نے پورا کرنا ہے. اور اگر آپ ٹوپی کوئی مسلسل ایسی پہنے ہوئے نا تو ٹوپی اتارے بغیر اگر آپ کا مسلسل سفر ہے نا تو صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے
موزوں پہ بھی مسح کیا ہے اور پگڑی پہ بھی مسح کیا ہے, پگڑی پہ مسح ہو جاتا ہے. اور جرابیں یہ جو عرب کی تھیں. اچھا میں یہاں سسٹرز کے لیے بتا دوں, سسٹرز اگر وضو کر کے ایک دفعہ حجاب پہن لیں, جو مسلسل حجاب میں رہتی ہیں, انہیں دوبارہ وضو کے لیے حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے پگڑی نہیں اتاری, اس کے اوپر ہی مسح ہو جائے گا 5 نمازوں تک اگر مقیم ہے, اور مسافر ہے تو 15 نمازوں تک. لیکن ظاہر ہے وہ والا تو فیسلٹی وہ نہیں, رات کو سوتے وقت تو اتارنا ہی پڑے گا نا بہرحال. جی تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جو موزے ہیں اور جو ہماری یہ جو کاٹن کی ساکس ہوتی ہیں اور جو عرب کی ہوتی تھی چمڑے والی, نارملی زیادہ تر ہم یہی سنتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. عرب میں بھی یہ والی استعمال ہوتی تھی, یہ علماء نے مشہور کر دیا ہے میرے بھائی. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. عربی میں چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے خفین, اور جو ہمارے یہ کپڑے کے موزے ہیں یا اون کے, انہیں کہا جاتا ہے جرابین. جرابین عربی کا لفظ ہے, یہ اردو میں جراب بنا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں باقاعدہ چیپٹر ہے مسح کرنا جرابین پر, اور اس کے نیچے امام ترمذی نے جس امام کی طرف یہ مسئلہ منسوب ہے, امام حنیفہ کا عمل نقل کیا کہ انہوں نے جس مرض میں وفات پائی, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے جرابیں پہنی اور ان پہ مسح کیا, اور کہا کہ یہ وہ کام ہے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا. امام حنیفہ اپنے اس غلط فتوے سے توبہ کر کے فوت ہوئے ہیں. یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ صرف چمڑے کے موزے, تو وہ تو توبہ کر گئے, اور یہ جامعہ ترمذی میں ان کی توبہ کا واقعہ نقل ہے, امام ترمذی نے کیا ہے. آج تک یہ لوگ چھاپتے ہیں, اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے. تو جورب کی حدیثیں الگ سے ہیں, خفین کی الگ سے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے میں پگڑی کی حدیثیں بیان کر کے ٹوپی کی نفی تو نہیں کر سکتا, ٹوپی کی ہاں وہ لادہ سے ٹوپی کی, تو یہ دونوں الگ سے ہیں, خفین بھی جرابین بھی. جو یہ کہتے ہیں نا جی اتنے کلومیٹر چل سکیں پھٹے نا, یہ خود سے انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ جو موزے پہنے ہوئے ہیں نا, جتنے انہوں نے شرطیں بتائی ہیں نا, ان کے تو چمڑے کے موزے بھی وہ شرط پوری نہیں کرتے. صحیح ہے. اچھا علی بھائی, اب اگلا ہے تیمم کرنے کا طریقہ, کہ وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے. تو اس میں 2 سیکشن ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایسے ایریا کے اندر ہیں, یعنی جہاں پہاڑوں کے اندر ہیں اور آپ کو کوئی چشمہ وغیرہ نہیں مل رہا, وہاں پہ وضو کرنا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی جہاز, ٹرین یا گاڑی کے اندر ہیں, ایسی جگہ جہاں رک نہیں سکتے, اس کے اندر تیمم کرنا. دونوں طریقے. دیکھیں اس بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی پڑیا ہو جس میں آپ ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ لیں, تو جہاز کے اندر بھی اس کو نکالیں, اس سے مسح کر لیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے ہاں اس کا طریقہ علی بھائی, ہاں اس کا طریقہ قرآن میں ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, جی میں بتاؤں. پہاڑوں میں تو آپ کو ویسی مٹی اویلیبل ہے, اور پتھر کے اوپر بھی اتنی گرد موجود ہوتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اور قرآن میں اس کا طریقہ ہے سورہ النساء میں اور سورہ البائدہ کے اندر, کہ آپ نے تیمم کرتے وقت ہاتھ مٹی پہ مارنا ہے, اس کے بعد اپنے چہرے کا پورا مسح کرنا ہے جس طرح دھوتے وقت کرتے ہیں, یہ بالوں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں. یعنی مٹی فیس پہ لگنی نہیں, مٹی نہیں لگانی, نہ وہ سرکار, وہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اگر مٹی ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام اسے جھاڑتے تھے. وہ جسٹ ٹچ کرنا, ٹچ کر لیا اس کے بعد جھاڑے, ٹھیک ہے, وہ مٹی لگی ہونی ضروری نہیں ہے, یوں کر لیا. اس کے بعد دوسری دفعہ لگا کے پہلے دائیں ہاتھ کا کیا, اور پھر اسی سے ہی چونکہ دوسرے ہاتھ سے بھی لگایا بائیں ہاتھ کا بھی کیا. یہاں تک بھی کرنا درست ہے, کلائی تک, کونی تک بھی درست ہے. یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے شک سے بچنا ہے تو آپ کونی تک کر لیں, یہ دونوں طریقے درست ہیں. اور یہ تیمم ایکویلنٹ ٹو وضو ہے اور ایکویلنٹ ٹو غسل بھی ہے, یعنی کہ صرف فیس اور بازو. ہاں, غسل کا بھی آپ کا ادا ہو گیا. اگر کوئی جنبی تھا نا تو پورے جسم کے اوپر مسح نہیں کرنا, اور نہ اس میں غسل اتارنا ضروری ہے اگر سردی ہے یا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. ابن ماجہ میں ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی کے سر پہ زخم لگا اور وہ جنبی تھا سفر میں, تو باقیوں نے کہا کہ تو پلید ہوا ہے. حالانکہ یہ جو پلیدی ہے یہ حکمی ہے, یہ حقیقی نہیں ہے. انہوں نے اس سے غسل کروایا, وہ فوت ہو گیا, ٹھنڈ لگ گئی. تو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا اپنے صحابہ کو اور کہا کہ تم لوگوں نے اپنا بھائی قتل کر دیا, اگر تمہیں علم نہیں تھا کسی علم والے سے پوچھ لیتے, یہ تیمم کر لیتا کافی تھا. ٹھیک ہے, تو آپ عام حالت میں بھی گھر میں ہے, پانی گرم اویلیبل نہیں, ٹھنڈا ہے, آپ کو خدشہ ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے, تو آپ تیمم کر لیں, اور دن کے وقت آپ جب غسل کے لیے پانی اویلیبل ہو آپ اس میں غسل کریں, اور وہ نماز بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ صرف وہ کپڑے آپ چینج کر لیں, وہ کپڑے آپ چینج کر لیں گے, ظاہر وہ کپڑے تو ناپاک ہیں, لیکن یعنی اگر نئی آپشن ملتی تو پھر اس میں بھی پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی سرکار, نماز ہو جائے گی. صحیح ہو گیا.
تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں یہ نمازوں کے بعد ہم روزے کے اوپر آ جاتے ہیں. کچھ آپ نے بتا بھی دیا. تو سفر میں روزہ چھوڑنے کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, فیسلٹی اویل بھی کر سکتے ہیں. جی دونوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم. اچھا ایک اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اگر آپ نے سفر میں روزہ رکھا اور بعد میں احساس ہوا کہ میں تو نہیں باہر, تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں. یہی کوشچن تھا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے, یہ کرامت ہوگی میری, اچھا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے دوران عصر کے وقت میں جبکہ افطار میں 2.5-3 گھنٹے رہ گئے تھے, تو نبی علیہ السلام نے پیالہ منگوایا اور سب سے پہلے اپنا روزہ توڑا, اور باقی یہ صاحب سے کہا آپ نے اپنے روزے توڑ دو جنہوں نے رکھے ہوئے, اور جنہوں نے نہیں توڑے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نافرمان ہے, پھر انہوں نے بھی توڑ دیے. کیونکہ اگر وہ اس حالت میں ہوتے تو جا کے آگے لڑتے کہاں سے, پہلے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے, اب ان کو شک پڑا کہ شاید جنگ ہمارے ایک دم اوپر آ جائے تو ہم انرجی اپنی گین کریں. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا تھا, تو صحابہ کہتے ہیں جو رکھنے والے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے, اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزے رکھے تھے وہ تو جا کے گر گئے, اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمے لگائے, انہوں نے ان کی افطاری بنائی, تو حضور نے کہا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے رکھنے والوں پہ بازی لے گئے. اور پھر ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے کہ سارے لوگ اس کے اوپر سایہ کیے کھڑے ہیں, تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں, اتنے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ مشقت والے سفر میں آپ اپنے اوپر تکلیف ڈالیں, اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر تکلیف ہو, آپ مؤخر کر سکتے ہیں. صحیح. آج میں جب لاہور سے نکل رہا تھا, میں کیونکہ موٹر بائک پہ زیادہ ٹریول کرتا ہوں, تو ایک چیز میرے ذہن میں یہی آ رہی تھی کہ کیا ایسی نیت کی جا سکتی ہے کہ یار میں رکھ لیتا ہوں, اور کیونکہ میں سری ٹائم ہی نکل رہا تھا روزہ رکھ لیتا ہوں, اگر کہیں میں مشقت بیچ میں آئی تو توڑ لوں گا. سرکار آپ نے یہ نیت نہ بھی کی ہو نا تب بھی آپ توڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہ شرعی عذر ہے. بیمار ہو جانا اور آپ کا سفر یہ خود اتنا بڑا عذر ہے. نبی علیہ السلام نے اگر یہ تو کوئی نیت نہیں کی ہوئی تھی نا, آپ کو بعد میں حالات اندازہ ہوئے کہ یار اگر اس وقت کافروں سے جنگ لڑنی پڑ گئی تو ہم تو رہ جائیں گے, تو فوراً آپ نے کہا کہ روزہ توڑو. اس کی قضا شوال میں رکھی جائے گی, اور شوال کے وہ جو 6 روزے نہیں, شوال نہیں, اس کی قضا آپ اگلے رمضان سے پہلے کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ جو میرے روزے حالت حیض کی وجہ سے چھوٹتے تھے میں اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں اس کی قضا دیتی تھی, کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے. اور مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی, چاہے وہ قضا ہو یا نفلی روزہ ہو. اس میں آپ کا ٹالرنس ہے, گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے آپ سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اے روزہ اور سی تو او روزہ اور سی. سب سے پہلے آپ شوال کے اپنے روزے رکھیں, وہ شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شوال میں جو بندہ 6 روزے رکھ لے گا وہ پورے شوال میں کسی وقت مرضی رکھ لے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک فوراً رکھنا ہے بعد میں باقی یا کٹھے رکھنے ہیں. وہ کٹھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روٹین میں ذرا آسان ہو جاتے ہیں, اس سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, گویا پوری زندگی کے روزے اس نے رکھے اگر وہ ہر سال 6 روزے شوال کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں علی بھائی ایک یہ ہے کہ رمضان کے جیسے ہم نے سنا ہے کہ 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں, جیسے مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 ہے. اب کئی ٹریول ایسے ہوتے ہیں جب آپ ادھر سے 28واں روزہ رکھ کے نکلتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں کسی ایسے ملک میں جہاں پہ ادھر عید ہو جاتی ہے, تو آپ کے ٹوٹل 28 روزے بنے. ہاں جی, یعنی اس ملک میں 29واں چل رہا تھا اور 29 کے بعد عید ہو گئی, تو وہ جو ایک ہے کہ آپ کے 28 روزے جی وہ آپ نے 29 پورے کرنے ہیں, 30 نہیں کرنے, 29 کرنے ہیں. ہاں جی 29 پورے کرنے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ یہ روزے اس لیے تمہیں دیے ان کی گنتی پوری کرو. اب وہ گنتی کیا ہے, وہ بخاری مسلم میں آیا کہ گنتی ہے 29 یا 30 ڈپینڈنگ اپون چاند کے. اب آپ کسی ایسے ملک گئے کہ آپ نے 28 رکھے تھے, وہاں عید ہے, تو اب وہاں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے عید والے دن, وہ آپ کی عید ہے. اس کے فوراً بعد آپ ایک روزے کی قضا دے دیں, یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے. اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سعودیہ سے آئے 30 پورے کر کے 31واں یا 31واں, تو آپ 31واں روزہ نہیں رکھیں گے, نہیں رکھیں گے. ہاں آپ رکھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے, کیونکہ رمضان کا بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا جی, نفلی بھی نہیں ہوگا نا. وہ شک کا روزہ تو حضور نے ویسے ہی ناپسند فرمایا نا, یہ تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے نا, وہ روزہ ہے ہی نہیں ہے. روزہ رمضان کا یا 29 کا ہوگا یا 30 کا. آپ مجھے بتائیں وہ جو درمیان میں ہے اس کو آپ کون سا روزہ کہیں گے؟ رمضان کا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, رمضان کا اگر نہیں ہے تو پھر یکم شوال کا, یکم شوال کا ویسے نہیں رکھ سکتے, اس لیے وہ آپ نے 31واں روزہ نہیں رکھنا. البتہ اس دن آپ نے اعلانیہ کھانا پینا نہیں ہے, عید آپ نے ان کے ساتھ ہی کرنی ہے جہاں پہ پہنچ گئے, جہاں پہ پہنچ گئے. ہاں آپ نے وہ 31واں روزہ نہیں رکھنا, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ روزہ یا 29 ہے یا 30 ہے, 31واں روزہ نہیں ہو سکتا. تو علی بھائی وہ جو ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوا تھا ایک سینیریو کہ وہ ٹریول کر کے آئے تھے, ہاں وہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ یہ تھا, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے
کہ شام سے لوگ ٹریول کر کے آئے تھے. ابن عباس نے پوچھا تو پتا چلا شام میں تو ایک دن پہلے چاند نظر آیا تھا, اور عید ہو چکی تھی. نہیں, عید کی تو ابھی بات نہیں تھی, وہ رمضان میں ٹریولنگ کر کے آئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو چاند کب نظر آیا تھا اس کا, رمضان کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات نظر آیا. ان کا ہم نے تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات دیکھا ہے. تو ابن عباس سے پھر بندہ پوچھتا ہے کہ اب میں تو ادھر آ گیا ہوں تو مجھے بتائیں ان کے روزوں کا کیا بنے گا, وہ تو پھر عید بھی ڈیفرنٹ. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے. شام کے لوگ اپنے چاند کو دیکھیں گے, ہم اپنے چاند کو. اور یہ جو مسلم کی حدیث ہے یہ جامع ترمذی میں موجود ہے, اس کے اوپر بھی امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا, مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا. اور امام ابن عبد البر نے بھی اس حدیث کو لیا ہے, انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے. مسلم شریف میں بھی اس کا باب موجود ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی, کیونکہ پوری اسلامک سٹیٹ اس وقت امام ابن عبد البر کے زمانے میں اسپین سے لے کر یہاں تک خراسان ہمارے علاقے تک افغانستان پاکستان تھی. یہ جو کہتے ہیں نا پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے اور اکٹھا رمضان, یہ بالکل جعلی مسئلہ ہے. یہ تو صحابہ کرام کی تعلیمات, نبی الاسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے. ہاں ایک ٹائم زون ہو جس طرح پاکستان کا ہے, اور اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ بادل ہے لیکن اس کے ایکویلنٹ اس جگہ پہ چاند چکے نظر آ گیا تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اب عبادات میں نماز روزہ, اب ہم تھوڑا سا عمرے والا جو ٹریول ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یورینیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ابھی وضو کر کے آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے دوران آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو, اور کچھ لوگوں کو یعنی ابھی پڑھتے ہی ہیں, 2 سنتیں پڑھی ہیں, 4 سنتیں پڑھی ہیں, درمیان میں آ گیا. تو کچھ لوگ اس میں پیمپرز وغیرہ بھی, جتنے بھی ایڈلٹ لوگ ہیں وہ ایڈلٹ پیمپرز بھی یوز کرتے ہیں. عمرے کے اندر جب آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا حرم کا سائز اتنا بڑا ہے, آپ کو وضو کرنے کے لیے بہت زیادہ باہر جانا پڑتا ہے. اس دوران اگر کوئی اس طرح کا شرعی عذر آ گیا ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا؟ یہ میں ذرا اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں قطروں کی بیماری ہے, ایک وہ ہیں جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اس اعتبار سے تو پورا پاکستان ہی قطروں کی بیماری میں مبتلا ہے, الا یہ کہ کسی نے میری ویڈیو دیکھی ہے. دیکھیں, پیشاب کے تھوڑی دیر بعد قطرے کا آنا وہ نیچرل ہے, کیونکہ پیشاب کی نالی میں پیشاب موجود ہوتا ہے, وہ انڈر گریوٹی تھوڑی دیر بعد نکلتا ہے, اس سے استبرا کہا جاتا ہے, اور باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں محدثین نے اس کو ٹاپک بنایا ہے. تو وہ تو آنا ہی آنا ہے, وہ میں نے استنجے کا طریقہ بتایا ہے اپنی ویڈیو کے اندر. اس پوری ایکٹیویٹی کو آپ کر چکے. مثلا 12 بجے آپ نے پیشاب کیا ہے تو 1 بجے تک تو قطرے نہیں آتے, زیادہ زیادہ 12:05 یا 10 منٹ تک آئیں گے. لیکن اگر آپ 1 بجے جماعت ہے اور آپ جناب 12:55 پہ استنجا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وضو کر کے 1 بجے کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی قطرہ آ گیا ہے, تو سرکار آپ کی نماز نہیں ہوئی, اور نہ آپ شرعی مریض ہیں, آپ دوبارہ وضو کریں گے. آپ پہلے ہی اس کا پورا اہتمام کریں کہ ضروری ہے کہ آپ نے وضو سے پہلے جا کے استنجا کرنا ہے. اور بعض پبلک میں یہ بھی مشہور ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کو استنجا بھی کرنا پڑتا ہے. نہیں جناب, استنجے کا تعلق وضو کے ساتھ بالکل نہیں ہے. میں اپنے بچپن سے دیکھتا تھا کہ کتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ ٹوائلٹ کا دروازہ مسجد کا بند کرتے ہیں, چند سیکنڈز کے بعد باہر نکل آتے ہیں. میں حیران ہوتا تھا یار اتنی دیر میں تو بندہ پیشاب نہیں کر سکتا, استنجا نہیں کر, کرتے کیا ہے. وہ جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ صرف استنجا کرنے جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب اس نے استنجا بھی کرنا ہے. تو اس کا اس سے استنجے سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائی. اچھا, اب اس طرح واپس آ جائیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کا مثانہ ویک ہو جاتا ہے, جی بڑے لوگ عمر کے لوگ جن کا مثانہ ویک ہے, جن کے قطرے مسلسل ہی جاری رہتے ہیں چاہے وہ پیشاب کریں یا نہ کریں, اب وہ شرعی مریض ہے, وہ پیمپرس یوز کریں, احرام کی حالت میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اگر زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے, انڈر ویئر یوز کریں, اس کے اندر ٹیشو پیپر رکھ لیں, تھوڑی دیر بعد ٹیشو پیپر بدل لیں وہ, اور جب زیادہ وہ گیلا ہو جائے کوشش کریں وہ اتنا ٹیشو پیپر رکھیں کہ اس کا جو گیلا پورشن ہے وہ انڈر ویئر تک نہ پہنچے, تاکہ انڈر ویئر بھی نہ دھونا پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ ان کی نماز درست ہے, بھلے قطرے آتے رہے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس طرح جس کو گیس کا ایشو ہے مسلسل, وہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یورینیشن کے میں بھی یہی ہے, ہاں وہ بھی بالکل ایک وضو کے ساتھ ایک نماز, یا اگر اس کے ساتھ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے یا سفر میں ہے تو 2 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. زور اثر جمع کر لے گا, مغربی عشاء جمع کر لے گا. یہی پوچھنا رہا تھا کہ ایک نماز کے اندر بھی اب جب سنتے ہیں اور فرض آ جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اس کے ساتھ کٹے, اور وہ تو نماز کا حصہ بھی نہیں ہے نا جی, وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, ایک اور وہ تو میرے لیے آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو 12 سنتیں موقع ہیں, ہاں یہ تو کچھ ٹریول کے علاوہ بھی دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ
ایک بدو شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ عمل بتایا کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں, کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا گواہی دے اللہ کے ایک ہونے کی, میرے پیغمبر ہونے کی, نماز 5 وقت کی قائم رکھ, فرض نماز, فرض زکوٰۃ اور فرض روزے. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا. یہ 4 باتیں آپ نے فرمائی. اور دوسری حدیث بخاری مسلم میں, اس میں الفاظ ہے ہم اگر تم نفلی نماز پڑھنا چاہو تمہاری مرضی, فرض پڑھنا کافی. جب نبی الاسلام نے اپنی گفتگو مکمل کی تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہ تو میں آپ کے بتائی ہوئی تعلیمات میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ کمی کروں گا, یعنی میں فالتو نہیں پڑھوں گا. اچھا, جب وہ گیا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اور ایک روایت بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا. اس میں الفاظ ہے فرض مگر یہ کہ تم نفل پڑھنا چاہو. حیران کن بات ہے یہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں نا, یہ لفظ ہی کوئی نہیں موجود قرآن و حدیث میں. سنت فقہا کی ٹرم ہے, حدیث میں ہے فرض اور نفل. نفل کا مطلب پتہ کیا عربی میں؟ نفل کہتے ہیں اضافی کو. سورۃ الانفال, مال غنیمت, فالتو مال جو جنگ کا مقصد نہیں ہوتا, صرف کافر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو فالتو مل جاتا ہے. یہ جو ظلم ہوا ہے نا, یہ جب ہم نے نام رکھ دیے نا سنت موقدہ غیر موقدہ, اس سے لوگ ڈر گئے کہ سنت ہے تو پتہ نہیں کیا ہے. یہ تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا یہ وہ نفل ہے جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے ہیں. ایون احادیث میں بھی علی بھائی رکعت کا ورڈ آتا ہے, اب یہ جو فرض نماز کے ساتھ 12 سنتیں, وہ مسلم میں حدیث ہے کہ جو 12 سنتیں پڑھے گا وہ 12 نوافل ہیں. 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے, جنہیں ہم موقدہ کہتے ہیں. اللہ اسے جنت میں محل دے گا. وعید کوئی نہیں ہے, فضیلت ہے. اس طرح کے فضائل تو کئی اذکار کے موجود ہیں. اچھا, اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, جو دھوکہ کھایا وہ کہتے ہیں نہیں جو 7 سنتیں ہیں نا وہ زور کی نماز کا حصہ ہے, فرض نماز کا. ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ کا رول ہم مان لیں تو بتائیں زکوٰۃ تو 2.5% ہے, تو کیا زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ اس 2.5% کا حصہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں 2.5% دیں تو آپ جتنا مرضی کمائیں. اچھا, نبی الاسلام تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور ایام 20 چاند کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھتے تھے. یہ نفلی روزے آپ کے مسلسل روٹین میں تھے. کیا یہ روزے جو سنت ہے یہ سنت موقدہ ہو گیا نا, یہ سنت موقدہ یہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں رمضان کے روزے رکھ لیے کافی ہیں. تو سرکار نمازوں میں آپ نے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ یہ میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا ہوا ہے کہ جس طرح نفلی زکوٰۃ, نفلی روزے کے بغیر فرض زکوٰۃ اور فرض روزے قبول ہے نا, تو نفلی عبادات سنت موقدہ کے بغیر بھی خالی فرض پڑھ لینا, 2 فجر کے, 4 زور, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, اور اس میں بھی نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں, زور عصر کی بھی اور مغرب اور عشاء کی. جو عورتیں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, مجھے بتائیں ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے, اور جو بیچاری نوکریاں بھی کرتی ہیں مجبوری کی وجہ سے, ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے, تو وہ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ عمرہ ٹریول سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی عمرے پہ جانے لگتا ہے یا حج پہ بھی, جو بھی یعنی حرم کا سفر کرنے لگتا ہے, تو وہ اندھا دھند پوری فیملی کو میسیجز کرتا ہے اور ایک وہ فون کالز کرتا ہے کہ میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو, میں جا رہا ہوں, میرا عمرہ قبول ہو. اور یہ پریکٹس ہے, یعنی جس نے بھی جانا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے. اس کی شرعی حیثیت کوئی حدیث کوئی حکم ہے یہ جو ہم سب پورا؟ مجھے تو اس طرح میسج کرے, میں کہتا ہوں تیری ساری غلطیاں معاف سوائے اس غلطی کے جو تو نے مجھے میسج کیا ہے. یہ جو تو نے ظلم کیا نا میرے ساتھ اور اپنے ساتھ, ریاکاری ہوگی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ بتاتے اس لیے تاکہ جب ہم واپس آئیں نا تو لوگ ہمیں مبارکباد دینے ہیں, اور جو نہ دینے ہیں ہم ان کو 10 سال بعد بھی یاد کروائیں. میں تو ایسے لوگوں کا سخت دشمن ہوں جو ہر سال جاتے ہیں اور مل ملا کے جاتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جب آئے نا ان کو کہو کہ ہاں تم نے زیادتی کی ہے, فلاں رشتے دار کے ساتھ کی, فلاں کے, اور کی ہوتی ہے ساروں نے, یہ ہمیں لیپا پوتی کر رہے تھے. کون اس وقت کہتا ہے جی تم نے زیادتی؟ اس وقت تو جانی دشمن بھی کہتا ہے, اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بات اس طرح نہیں, یہ ہوتا اس طرح تھا. اگلے زمانوں میں جب لوگ سفر حج پہ نکلتے تھے نا تو پیدل سفر ہوتا تھا 4 مہینے کا, راستے میں قافلے لوٹتے تھے, لوگ قتل ہو جاتے تھے, بیماریوں سے مر جاتے تھے, تو بیچارے ٹھیک مل کے جاتے تھے کہ ماں جی ہو سکتا ہے میں واپس نہ ہوں. تو یہ بیسیکلی وہ گریٹنگ تھی جو آج نارملی میں اگر اپنی فیملی یا اس طرح باب میں دیکھوں تو اس کو ایک شرعی جس طرح ہوتا ہے نا فرض سمجھ شرعی نہیں ہے, لیکن کیا جاتا ہے کہ یار یہ کرنا ہوتا ہے. ہاں یہ شرعی نہیں ہے, لیکن اس اعتبار سے پریفریبل ہے کہ زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کرنے والا ہے نا اس پہ میں فتویٰ نہیں لگاتا, وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ کیا وہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے, بتانے کے لیے کہ میں چلے آ جائے. ویسے 90% تو یہی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ دینی پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ بتانا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ بھی کرتے تھے. اب چلیں اگر اس میں ریاکاری نہیں ہے تو ضرور کر کے جائے,
زندگی موت کا نہیں پتا, لیکن کیونکہ حقوق بات تو مخلوق نہیں معاف ہے. اب کوئی دبئی جا رہا ہے نہیں, اس کے لیے بھی مل کے جاتے ہیں پھر, بہت کم ہے. ہاں اگر اس کے لیے نہیں مل رہا تو اس کے لیے تو بالکل نہ ملے. ہاں پھر تو غلط ہے. یہ جو حرم کا ٹریول ہے نا, اس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تو سرکار پھر مان لے دوسرا مسئلہ ہے, اور جو دوسرے سفر ہے نا وہ یہ چھپاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. یہ ریاکاری کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ میری بات درست ہے, یہ ریاکاری کے لیے بتاتے ہیں. اور اگلے زمانوں میں بےچارے گلے لگ کے روتے تھے لوگ, حقیقت بات ہے, زندہ نہیں تھے واپس آتے. ایون مکے سے مدینے جاتے ہوئے قافلے لٹتے تھے. یہ تو 1960s میں تیل نکلا ہے تو یہ عربیوں نے تھوڑی جان چھوڑی ہے, ورنہ حاجیوں کے قاتل یہ عربی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنے 100 سال سے بزرگ جا رہے تھے, نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا, نہ تیل ان کو نظر آیا. یہ گھوروں نے دریافت کیا تو کیا, ورنہ تو بےچارے بھوکے ننگے مار رہے تھے. اب یہ آگے وہاں پہ یعنی پچھلے سمجھ لیں 70-80 سال سے سکون ہوا ہے, ورنہ قافلے لٹتے تھے تو لوگ ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو کے جاتے تھے, پتہ نہیں میں نے زندہ واپس آنا نہیں. پھر بحری جہاز میں جو سفر ہے وہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا, جی جہاز بھنور میں پھنس گیا تو گیا, تو وہ ٹھیک مل کے جاتے تھے. تو کچھ نارمز جو پرانی چل رہی ہے وہ درست ہے. ایک اور میں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ایک امت کو تحفہ دیتا ہوں, جو کئی یعنی میجورٹی کو پتہ ہی نہیں, شاید علماء کو بھی نہیں یہ مسئلہ پتا, چونکہ یہ اس دفعہ بھی یہ مسئلہ ہونے والا ہے. کہتے ہیں جی جمعے کی عید جو ہے حکمران پہ بھاری ہوتی ہے. یہ مت کیوں مشہور ہوئی؟ اگلے زمانوں میں جمعے کی نماز حکمران نے پڑھانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جمعے کی نماز کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتا تھا, باقی نمازیں تو گھر میں انہوں نے اندر مسجدیں بنائی ہوتی تھی, جس طرح بھی وزیر اعظم ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنی ہوئی ہیں. لیکن جمعے میں اس نے پبلکلی آ کے خطاب کرنا ہوتا تھا, اور عید میں بھی. یہ 2 موقع ایسے ہوتے تھے. وہ ونریبل ہوتا تھا, کوئی اس پہ دور سے تیر چلا سکتا ہے, لائف تھریٹ ہوتی تھی. تو اس لیے حکمران کی کبھی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ جمعے والے دن عید آئے کہ ایک دفعہ صبح ونریبل ہو. اگر صبح کا چاند نکل گیا قاتلین کا تو کہنے کہ دیہڑی تینے آنا ہی ہے جمعے ٹائم, ہوں نہ اسی نو چھڑ دے. اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ جمعے کی عید نہ آئے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور ایسے کوئی عجیب و غریب قسم کا, جیسا کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ دے, تو وہ یہ توہمات نہیں تھے, یہ ریئل پرابلم تھا حکمرانوں کے لیے کہ وہ 2 دفعہ ایکسپوز ہوتے تھے پبلک میں. اس لیے وہ کہتے تھے جمعے کی عید جو ہے نا یہ بڑی بھاری ہے حکمران کے اوپر, کہ ایک دفعہ صبح اگر کوئی اس وقت بیٹھا ہوا ہے داغ لگا کے اور وہ ناکام ہوا ہے تو یقیناً جو اس نے کمزوری اوور کم کر لینی ہے جمعے کے ٹائم کہ ہاں ہوں آ جا. اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, چونکہ دیکھیں ان سے پہلے 3 خلفاء چیپلی شہید کر دیے گئے. حضرت عمر کو مسجد میں شہید کیا گیا, حضرت عثمان کو گھر میں, حضرت علی کو بھی مسجد میں جاتے وقت. تو حضرت معاویہ نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تھا. وہ مسجد کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈجسٹنٹ کمرہ بنایا ہوا تھا, مقصورہ اسے کہا جاتا تھا. جس طرح خان صاحب آج کل کنٹینر میں بیٹھ کے, یہ خان صاحب کا مقصورہ ہے جس میں انہوں نے بلٹ پروف شیشہ, میرا خیال جیب سے تو نہیں لگوایا ہوگا, گورنمنٹ کا ہی لگوایا ہے. تو اگر اپنی جیب سے لگوایا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ جو سامنے بلٹ پروف شیشہ انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, خطاب کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایڈجسٹنٹ کمرہ بنایا ہوا تھا. اور یہ میں کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا, جو اس طرح کے بڑے لیول کے لوگ ہیں نا ان کو اپنی لائف کے اعتبار سے یہ کرنا چاہیے. وہ نبی الاسلام کو اللہ نے گارنٹی دی تھی واللہ یعصمک من الناس, ورنہ اس آیت سے پہلے نبی الاسلام نے بھی اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے. باڈی گارڈز تھے نبی الاسلام کے, خیمے کے باہر پہرا دیتے تھے. یہ کوئی ایب والی بات نہیں ہے سیکورٹی کو مینج کرنا, اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو حضرت معاویہ نے وہ اپنا کمرہ بنایا تھا, وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے, جمعے کی بھی عید کی بھی. وہ ایڈجسٹنٹ تھا تاکہ پبلک میں ایکسپوز نہ ہو. ظاہر ہے خارجی الگ سے ان کے مخالف تھے, شیعہ علی کو بھی ان پہ بڑا غصہ تھا, پھر ان کی اپنی حکومتی پالیسی سے بھی لوگ تنگ تھے. اس لیے انہوں نے سکون سے 20 سال جو گزارے ہیں وہ اس وجہ سے گزارے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیکورٹی میئرز بڑے کیے ہوئے تھے. اچھا, یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں نا کہ جی یہ اپنے دڑبے سے باہر نہیں نکلتا, تو میں حضرت معاویہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھ لو یار, ایک طرف آپ کہتے ہو جی حضرت معاویہ کو, میں دیکھیں حضرت معاویہ کو ہی فالو کر رہا ہوں الحمدللہ. صحیح ہے. اچھا, خان صاحب سے ہی ایک کویسچن ذہن میں آ گیا اور وہ عمرے سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب بھی گئے ہیں مدینہ تو وہ جو ننگے پاؤں جاتے ہیں اور مدینہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں, ساکس کے ساتھ, شوز نہیں پہنتے, اور وہ تعظیم کے اس کے اندر یہ غلو ہے جی دین میں. ہاں, سرکار یہ کوئی ادب نہیں ہے. اس طرح ہمارے بھی پاکستان کے اندر بھی یہ جب یعنی کسی بزرگ کا آتا ہے, کوئی ان کا اورس وغیرہ آتا ہے تو ادھر سے ٹولیاں نکلتی ہیں پیدل ننگے پاؤں. اسی طرح یہ محرموں بھی تو یہ وہی چیز ہی ہے جو ادھر ہو رہی ہوتی ہے. اور وہی دیکھیں یہ جو پروٹوکول ہے نا وہ صرف ہے مسجد کا یا کوئی ایسی مقدس جگہ جس کو اللہ نے بنایا ہے, بیت المقدس, مسجد نبوی, بیت اللہ شریف. اس کی اصل وہ قرآن میں ہے کہ جب وادی طویٰ میں داخل ہوئے تھے
تو قرآن میں آیا کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم ایک مقدس وادی طوبا میں ہو. یہ اس سے انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے، لیکن اس کی حرمت تو اللہ نے رکھی تھی نا، انہوں نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا، ہر جگہ اپلائی کیا ہوا ہے. حرم کہتے تو ہیں مطلب حجاز نہیں، حرم نہیں، نبی علیہ السلام حرم میں رہتے تھے تو کیا صحابہ کرام ننگے پاؤں پھرتے تھے؟ مجھے بتائیں، جس نبی کے ساتھی خود دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام یہاں سے گزر کے گئے ہیں، ان صحابہ کو تو جوتیاں اتارنی چاہیے تھی نا. ٹائم قیامت تک ہے، بتائیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو ننگے پاؤں پھرتے تھے مدینہ شریف کے اندر. یہ غلو ہے، دین میں غلو ہے، یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیں مولا علی سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا کہ ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور بھائی مولا علی کے سامنے دانت ٹوٹے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ مولا علی نے وہ مرم کیا تھا اور سیدہ فاطمہ نے پانی اور وہ سب کچھ جلا کے وہاں رکھا، وہ خون رکا. تو نہ سیدہ فاطمہ نے اپنا وہ دانت توڑے اور نہ مولا علی نے دانت توڑے، تو ویسے کرنی نے کہاں سے توڑ دیے؟ جھوٹ ہے. اور کہتے ہیں جی کیلا ان کے لیے نازل ہوا. بھائی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، کیلا تو پہلے سے دنیا میں موجود ہے. کیوں یار بے عزت کرواتے ہو؟ شکر کرو کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور تمہیں انگریزی نہیں آتی. تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ کوئی تعظیم نہیں ہے، یہ تعظیم کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر یہ ہو مجھے بتائیں، یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ ان کی تعظیم کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے آگے بڑھ گیا ہوا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا؟ یہ باپا جانی ہے. وہ ایک دن ویڈیو میں انہوں نے ریکارڈ کرایا، وہ سبز رنگ کی گھاس آئی، ویسے آپ بھی گنہگار ہیں، یہ سبز قالین ہے نیچے، یہ دیکھ لیں ان کی نظر میں. تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کا باپا آگے آئے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ گنبد خضرا جو ہے نا وہ سبز ہے، تو یہ گھاس تو یہ تو اللہ نے اگائی ہوئی ہے، یہ گستاخی کس نے کی ہوئی ہے؟ اور دوسرا میں باپا جانی سے عرض کروں گا کہ آپ جب گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں تو گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ کالے رنگ کے ہیں اور غلاف کعبہ بھی کالے رنگ کا ہے. جراب تو چلو کالی آپ بدل لوگے، کوئی اور پہن لوگے. جس جہاز میں آپ ٹریول کرتے ہیں اس جہاز کے ٹائر بھی کالے کلر کے ہیں، کیونکہ سب سے آپٹیمل کلر یہی ہے ربڑ کے لیے. تو پھر آپ یہ گستاخی کیوں کرتے ہیں کہ غلاف کعبہ کے رنگ کا ٹائر، پھر سڑک بھی اس رنگ کی، اس پہ اس کو روندتے ہیں آپ اپنی جوتیوں کے ذریعے جو غلاف کعبہ کا رنگ ہے. تو اس طرح دنیا میں مجھے بتائیں گزارا ہو سکتا ہے؟ غلو ہے بالکل. اس وقت جب خان صاحب گئے تھے، میں نے اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ کوئی، اور یہ خان صاحب کو آپ سنگل آؤٹ نہ کریں، خان صاحب سے پہلے بھی دنیا میں یہ تحفے موجود ہیں جنہوں نے خان صاحب کا یہ ذہن اس حوالے سے خراب کیا ہے اور اس طرف ان کو ڈی ٹریک کیا ہے.